سردار دو جہاں ہے، کسی آقا دو جہاں اٹھا لے اس سے کہیں خطا ہو سکتی ہے؟ ہمارے وقار فرماتے ہیں کہ آپ نے جن مسائل کا استنباط کیا ہے وہ تمام اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان میں کہیں بھی کوئی غلطی کا امکان نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے وقار پھر آپ کا انداز یہ ہے، کسی کو سمجھانے کا، مناظرہ کرنے کا انداز بڑا کمال ہے۔ کوفہ کا ایک رہنے والا شخص ہے، وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے متعلق بالخصوص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بڑا غلط عقیدہ رکھتا ہے۔ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ کو یہودی کہتا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے بچائے۔ احباب وقار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے پاس دلائل اتنے تھے، دلائل اتنے تھے کہ کوئی عالم دین اس کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خود چل کر اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس شخص کے پاس حاضر ہوئے، انداز کیا ہے؟ حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ بھئی ایک شخص ہے، اس کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہے؟ فرمایا وہ راتوں کو جاگتا ہے، تہجد گزار ہے، بہت بڑا غنی ہے، بہت بڑا سخی ہے، فقیروں کے اندر وہ سخاوت کے دریا بہا دیتا ہے، اتنا سخی ہے، بہت زیادہ حد درجے کا سخی ہے، بڑا نیک ہے، رات کو ساری رات مصلی کی بیچ پہ اس کی گزر جاتی ہے، دل کو روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ درکار ہے۔ ان کو سائڈ پہ کر دو، ان کو جگہ دینے کو سائڈ سے ہو جائے۔ تو ہمارے وقار کہا کہ اتنا وہ نیک شخص ہے، کہا اگر اس سے کم بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں پھر بھی کوئی بات نہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ بات کی تو امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ تیار ہو گئے، لیکن ایک خامی ہے، چھوٹی سی خامی ہے۔ کہا وہ کون سی خامی ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ ہے تو بڑا نیک، متقی، پارسا، بڑا غنی ہے، بڑا سخی ہے، لیکن ایک خامی یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو کہتا ہے کہ اگر وہ ساری خصوصیات پائی جائیں لیکن یہ ایک خامی اتنی بڑی خامی ہے کہ اس شخص کو میں اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دے سکتا۔ جب اس نے یہ بات کی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً کہا کہ اب لوہا گرم ہے، اس کے اوپر ضرب لگانی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا اچھا اگر تو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک یہودی کو نہیں دے سکتا، وہ نادان انسان یہ خیال کیسے کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ امام الانبیاء نے ایک یہودی شخص کو اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ عطا کر دیا، اپنی 2 بیٹیوں کا رشتہ ایک یہودی شخص کو عطا کر دیا۔ ہماری وقار جب اس نے یہ بات سنی تو وہ فوراً کہتا ہے استغفر اللہ، میں اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں۔ ہمارا وقار فوراً توبہ کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا قائل ہو گیا۔ یہ انداز ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جھگڑتے نہیں ہیں کسی سے، جھگڑتے نہیں ہیں، دلائل کے انداز میں کسی شخص کو قائل کرتے ہیں، اپنا دلیلہ بناتے ہیں، اور انداز بھی یہی ہونا چاہیے۔ آج یہ بہت بڑی ہماری خامی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا، لڑنا، مناظرے کی کیفیت، لیکن ان کا انداز کیا تھا؟ امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا پہلے میں نے تذکرہ کیا ہے، آپ کے شاگرد ہیں، تو آپ بصرہ کے شہر میں آپ کے سر پہ امامت سجایا ہوا ہے، سنت کا جامع ہے، ایک خوبصورت لباس ہے، چہرے پہ سنت رسول سجی ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر پوری شان و شوکت کے ساتھ آپ بصرہ شہر میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ شاگرد کا مقام کیا ہے، شاگرد کا مقام سمجھنے کے بعد پھر آپ کو استاد کی شان سمجھ آئے گی۔ ہمارے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر آپ بصرہ کے شہر سے گزر رہے ہیں
وہاں پر بڑے بڑے مسلمان آپ کو شان دیکھنے کے لیے، آپ کا غرور اور تمتما دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ جب گھوڑے پہ سوار ہو کر آپ وہاں سے گزرے، مسلمانوں نے دیکھا آپ کی شان ہے، بڑا روب ہے، سنت کا جامہ ہے، سر پہ امامہ ہے، ایک سنت کا لباس ڈھیلے تن کیے ہوئے احباب وقار آپ گھوڑے پہ سوار بصرہ کے شہر میں گزر رہے ہیں۔ وہاں پر بڑے بڑے یہودیوں نے دیکھا، جب دیکھا نا آپ کی شان کو، اس روح و جلال کو، تو فوراً دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صرف دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے کہا بھائی کچھ بات ہی کر لیتے، کچھ بات کر لیتے، بات کرنے سے پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اپنے دین متین کو چھوڑ دیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ آخر وجہ کیا بنی کہ امام محمد کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے؟ تو احباب وقار وہ غیر مسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، جب ہم نے مسلمانوں کے امام محمد کو دیکھا، سر پہ امامہ ہے، سنت کا جامہ ہے، سنت رسول چہرے پہ سری ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کر اتنے روب و جلال کے ساتھ آپ شہر بصرہ میں گزر رہے ہیں، وہ یہودی کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے دل نے یہ گواہی دی کہ جب مسلمانوں کے امام محمد کی یہ شان ہے، چھوٹے محمد کی یہ شان ہے، تو بڑے محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پوچھا جاتا ہے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پوچھتے ہیں کہ بتائیے امام اعظم کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قربان جائیں امام مالک یہ وہ شخصیت ہے، جب شہر مدینہ میں نکلتے تھے نا، انداز یہ ہوتا تھا شہر مدینہ کی جس گلی کے ساتھ گزرتے تھے اس گلی کی دیواروں کو چومنا شروع کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا اے امام مالک تو اتنا بڑا امام ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اس کے باوجود دیواروں کو چومتا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے چومنے میں؟ احباب وقار لوگوں نے کہا دیواروں کو چومتا ہے، دیواروں کو چومنے میں کیا رکھا ہے؟ امام مالک جواب دیتے تھے وہ لوگوں تمہیں دیواریں نظر آتی ہیں، مجھے نسبت رسول نظر آتی ہے کہ میرا محبوب نبی گلیوں میں گزرتا ہوگا، ہوا چلتی ہوگی، میرے محبوب کے زلفوں سے ٹکرا کر انہی دیواروں کے ساتھ ٹکراتی ہوگی، میں تو اس لیے دیواروں کو چومتا ہوں۔ احباب وقار اس امام مالک سے جب امام اعظم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیے امام اعظم کا مقام کیا ہے، تو احباب وقار امام مالک بیٹھے ہیں۔ جب امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ہمارے وقار امام مالک بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تو نے اس شخص کے متعلق مجھ سے سوال کر دیا جسے امام اعظم کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آج ابو الناس ولم ارى مثله، خدا کی عزت کی قسم وہ اتنا لوگوں میں عجیب ترین انسان تھا کہ امام اعظم جیسا انسان میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، امام اعظم جیسا شخص میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ احباب وقار پھر اسی طرح جب امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا جاتا ہے امام اعظم کے متعلق کیا بتائیں، امام اعظم کی کیا شان تھی، انہیں لوگ کیسا سمجھتے تھے؟ اور یہ امام ابو جعفر طحاوی وہ شخص ہیں جن کے ماموں شافعی تھے، یہ خود بھی شافعی تھے، لیکن پھر شافعی مسلک کو چھوڑ کر مسلک حنفی کو اختیار کر لیا، اور مسلک حنفی اختیار کرنے کے بعد اپنی بڑی مستند حدیث مبارکہ کی کتاب لکھی ہے جس کو شرح معانی الاثار کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، قربان جائیں یہ جواب سنیے گا، اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کیجئے گا۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ان ابا حنیفہ النعمان بن ثابت اعظم معجزات من اللہ بعد القرآن، کہ لوگوں امام اعظم کے متعلق پوچھتے ہو، فرماتے ہیں رب کے قرآن کے بعد محمد عربی کا اگر سب سے بڑا
بارگاہ ہے۔ احباب سرکار، میں اب آخری باتیں کر رہا ہوں، ٹائم مختصر ہے، لیکن یہ باتیں بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دینے جا رہا ہوں۔ احباب وقار، آج بعض خارجیوں کی طرف سے انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نعوذ باللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف 17 احادیث یاد تھی، 3 کم 20، صرف 17 احادیث یاد تھی۔ آپ کا حدیث سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ احباب الوقار، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک بہت بڑی ناانصافی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ صرف 17 احادیث یاد تھی۔ احباب الوقار، آئیے میں ایک جائزہ پیش کرنے لگا ہوں۔ جو اصول حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں انشاءاللہ میں آسان کر کے پیش کروں، آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ احباب الوقار، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی سن پیدائش 194 ہجری ہے۔ کتنی؟ 194 ہجری، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا سن وصال 150 ہجری ہے۔ 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب امام بخاری پیدا ہونے کے بعد محدثین کی صف میں جب ان کا شمار ہوتا ہے نا، تو بڑے بڑے محدثین آپ کی اور میں چھپ جاتے ہیں۔ پھر محدثین کی صف میں امام بخاری راج کرتے ہیں اور آج تک راج کرتے چلے آئے ہیں۔ احباب الوقار، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو معرکۃ الآراء کتاب ہے ان کو بڑی شان حاصل ہے۔ عرب و عجم کے اندر وہ صحیح بخاری شریف ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اے امام بخاری، آپ نے اتنی مستند کتاب لکھ دی، اس کے اندر ہزاروں کے حساب سے حدیثیں ہیں، کیا کوئی ایسی احادیث بھی ہیں جن پر تجھے ناز ہے؟ ایسی احادیث بھی ہیں جن پر اے امام بخاری تو فخر کرتا ہو، جن پر تجھے بھی ناز ہو؟ جب یہ سوال کیا تو امام بخاری جواب دیتے ہیں، ہاں میری بخاری میں چند ایسی احادیث بھی ہیں جن پر میں امام بخاری کی ناز کرتا ہوں، فخر کرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ فرمایا جن کو میں ثلاثی کے نام سے موصوف کرتا ہوں، ثلاثیات بخاری کے نام سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ وہ احادیث ہوتی ہیں کہ جن میں راوی سے لے کر جو روایت کر رہا ہے اس سے لے کر تاجدار دو جہان تک صرف 3 واسطے ہوں، اس سے زیادہ واسطہ نہ ہو، صرف 3 راوی ہوں، اس کو ثلاثی حدیث کہا جاتا ہے۔ بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اس کو ثلاثی کہا جاتا ہے۔ کہا ہاں وہ ثلاثی جو میری احادیث ہیں جن کو ثلاثیات بخاری کہا جاتا ہے، وہ ایسی حدیث ہیں جن پر میں بھی ناز کرتا ہوں۔ تو احباب الوقار، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام بخاری کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ جتنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اتنا شان میں اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے۔ احباب الوقار، پوچھا گیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ امام بخاری جواب دیتے ہیں بڑی توجہ سے، امام بخاری جواب دیتے ہیں ان کی تعداد 22 ہے۔ کتنی ہے؟ 22 ہے۔ یا 10 منٹ اگر آپ نے توجہ سے سن لیے تو میں سمجھوں گا میری محنت کا بھی حق ادا ہو گیا اور آپ کا آنا بھی قبول ہو گیا۔ فرماتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 22۔ ذرا مل کے کتنی ہے؟ 22۔ پھر کہتے ہیں امام بخاری کا انداز یہ ہے، ایک حدیث کو ذکر کیا، پھر اگلے مضمون میں اس حدیث سے کوئی ریلیٹڈ بات آ گئی تو وہی حدیث جو پہلے ذکر کی تھی پھر دوسرے مضمون میں آگے پھر جا کر ذکر کرتے ہیں، یعنی ایک حدیث کو پھر بار بار ذکر کرتے ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ یہ جو بار بار مکرر احادیث ہیں اگر ان کو حذف کر دیا جائے، جن کو حذف مکررات کہا جاتا ہے، محدثین کی زبان میں حذف مکررات کہا جاتا ہے،
اگر ان کو حذف کر دیا جائے تو پھر تعداد کتنی بنتی ہے؟ تو امام بخاری جواب دیتے ہیں کہ پھر تعداد 16 بن جاتی ہے. کتنی؟ 16. یعنی 6 جو حدیث ہیں وہ ڈبل نقل کی ہیں. فرماتے ہیں اگر 6 نکال دی جائیں تو پھر 16 حدیث رہ جاتی ہیں. احباب وقار اب سوال ہوتا ہے توجہ سے، امام بخاری کو ان 22 احادیث پر فخر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف 17 احادیث یاد تھی، جبکہ امام بخاری ہزاروں کے حساب سے حدیث نقل کرتے ہیں. فخر اور ناز صرف 17 احادیث 22 احادیث پر ہے. تو جب ان میں سے 6 حذف کر دی جائیں تو 16 رہ جاتی ہیں. امام بخاری سے پوچھا جاتا ہے اے امام بخاری یہ تو بتا یہ 16 حدیث تجھے ملی کہاں سے ہے؟ امام بخاری جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم ہے ان 16 حدیث میں سے 11 حدیث امام اعظم کے شاگردوں سے پڑھ کے آ رہا ہوں. شاگردوں سے پڑھ کیا رہا ہوں. صرف امام بخاری کے پاس 22 ہیں ثلاثیات کی حدیث، اور اسی طرح سنن دارمی کے اندر 15 احادیث ہیں ثلاثیات کی جن کو ثلاثی حدیث کہا جاتا ہے. اسی طرح ابن ماجہ میں 5 ثلاثی حدیث ہیں. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر 3 ثلاثی حدیث ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر 1 ثلاثی حدیث ہے. احباب وقار کوئی 22 لے کر ناز کرتا ہے، کوئی 15 لے کر ناز کرتا ہے، کوئی 5 لے کر فخر کرتا ہے، کوئی 3 لے کر فخر کرتا ہے، کوئی 1 ثلاثی لے کر فخر کر رہا ہے. آئیے امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آپ بتائیے آپ کے پاس ثلاثی حدیث کی تعداد کتنی ہے؟ جب امام اعظم سے پوچھا آپ فرماتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، میرے چھوٹا سا کتاب چاہے مسند امام اعظم جس کے اندر 450 احادیث نقل کی ہے میں نے، اس کو اٹھا کر دیکھو تمہیں پتا چلے کہ ثلاثیات کی تعداد میرے پاس امام اعظم کے پاس کتنی ہے. احبابی وقار جب مسند امام اعظم کو اٹھایا تو پتا چلتا ہے کہ مسند امام اعظم میں ثلاثیات کی تعداد 10 نہیں ہے، 20 نہیں ہے، 30 نہیں ہے، 50 نہیں ہے، 100 نہیں ہے، 150 نہیں ہے، 200 نہیں ہے، 250 نہیں ہے، 300 نہیں ہے، بلکہ 350 کی تعداد امام اعظم کے پاس موجود ہے. امام بخاری ناز کرتا ہے 350 ثلاثیات لے کر امام اعظم اپنے دامن میں لیے بیٹھا ہے. احباب وقار پھر حضرت عبد الرحمن المقرئی آپ کے شاگرد ہیں، بشر بن موسیٰ محدث، وہ نقل کرتے ہیں کہ جب بھی عبد الرحمن المقرئی ہمیں حدیث پڑھاتے تھے تو انداز یہ ہوتا ہے محدثین کا، جب بھی کسی راوی کا نام لیتے ہیں کہتے ہیں اخبرنا فلان بن فلان، انبأنا فلان بن فلان، سمعت فلان بن فلان، حدثنا فلان بن فلان. اس طرح جو محدثین ہوتے ہیں وہ راویوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن احباب وقار بشر بن موسیٰ کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن المقرئی راویوں کے نام لیتے تھے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف 17 احادیث یاد تھی. اب میں فقہاء کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ فقہاء امام اعظم کو کیا کہتے تھے. فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن المقرئی آپ راویوں کے نام لیتے تھے لیکن جب ایک شخص کا نام آتا تو عبد الرحمن المقرئی کا سر ادب سے جھک جاتا تھا، سر ادب سے جھک جاتا تھا، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے تھے، ایک عجیب کیفیت تاری ہو جاتی میرے استاد عبد الرحمن المقرئی کے اوپر. اور جب وہ نام لیتا تو یہ نہیں کہتا تھا اخبرنا فلان بن فلان، انبأنا فلان بن فلان، بلکہ میرا استاد کہتا حدثنا شہنشاہ،
کیا کہ استاد محترم جب کسی راوی کا نام لیا جاتا ہے یا اس کی کنیت ذکر کی جاتی ہے یا اس کا لقب ذکر کیا جاتا ہے یا نام لیا جاتا ہے یا احادیث کے اندر جو اس کا مرتبہ ہوتا ہے اسے ذکر کیا جاتا ہے، اے استاد محترم نہ آپ نام لیتے ہیں، نہ لقب لیتے ہیں، نہ کنیت لیتے ہیں، نہ مرتبہ ذکر کرتے ہیں، حدثنا شہنشاہ، نہ مرتبہ ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں وہ کہا کہ یہ محدثین کی میدان میں جو محدثین ہوا کرتے ہیں ان کے 5 مرتبے ہیں۔ پہلا ہے طالب، دوسرا ہے شیخ الحدیث، تیسرا ہے حافظ الحدیث، چوتھا ہے حجت الحدیث، پانچواں ہے حاکم حدیث۔ یہ 5 مرتبے ہیں۔ طالب حدیث وہ ہوتا ہے جو حدیث پڑھنا شروع کر دے، شیخ الحدیث وہ ہوتا ہے جو پڑھنے کے ساتھ پڑھانا شروع کر دے، حافظ